بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث پر رسالت ہوئے۔ سمود سمد سے مشتق ہے اور اس کے معنی تھوڑے پانی کے ہیں۔ یہ قوم سمود بن عابر بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بروایت طبری عاد ثانی کہے جاتے تھے، یعنی حضرت ہود کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح کی قوم کو سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا، اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود مقام ہجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ تاریخ میں ہے کہ ان کی عمریں کم از کم 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس زمین پر آبادی کے لیے مکانات بنائے، لیکن ان کے مکانات ہمیشہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات کی تعمیر شروع کی اور اسے نہایت مستحکم بنایا۔ ان کے مکانات بنانے کا یہ انداز تھا کہ وہ پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اسی کے اندر مکان تعمیر کرتے اور اسی میں رہتے تھے۔ نہایت قوی، تنومد اور مضبوط لوگ تھے۔ طبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر قوم سمود مقام ہجر سے آ کر آباد ہو گئی تھی، اسی سرزمین پر عاد کے دوسرے بنی احمام جرہم و نعمان وغیرہ بھی یمن سے آ کر یہاں آباد ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مکانات جو پہاڑوں پر بنائے گئے تھے، ان کے نمایاں نشانات یا خود مکانات اب بھی موجود ہیں۔ الغرض یہ قوم جو مقام میں قوم عاد پر جا کر آباد ہو گئی تھی، ساری کی ساری بت پرست تھی اور ان کے 70 بت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان میں مال و دولت کی کمی نہ تھی، بڑے آسودہ حال تھے، نہایت وسعت و فراغی کی زندگی بسر کرتے تھے اور سخت سرکشی، تمرد، عصیاں و فساد میں مبتلا و مشغول تھے۔ جب قوم سمود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ان کا فتنہ و فساد اور تمرد بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث پر رسالت فرمایا۔ بعثت کے وقت حضرت صالح کی عمر 16 سال تھی اور ایک روایت کی بنا پر آپ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بعثت کی پیشنگوئی حضرت ہود نے فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ مولانا یعقوب چرخی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صالح 9 پشتوں کے ذریعہ سے حضرت نوح تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح سے ملتا ہے۔ سالبی کا بیان ہے کہ آپ کا نسب اس طرح ہے: صالح بن عبید بن اسف بن ماسے بن عبید بن آزر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ سرخ و سفید تھا، ان کے بال بالکل سیاہ تھے، قد نہایت مناسب تھا، ان کا سینہ چوڑا تھا، داڑھی مناسب تھی اور بدن دوہرا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام انبیاء اسی شکل و شباہت، صورت و شمائل کے ہوتے تھے۔ آپ نہایت کم سنی میں مبعوث پر رسالت ہوئے۔ نہایت فصیح اللسان اور ملیح الکلام تھے، یعنی آپ کی زبان و گفتگو میں بڑی چاشنی اور نرمی تھی۔ آپ ہمیشہ بھرنا پا رہتے تھے، آپ نے کبھی جوتی نہیں پہنی، آپ نے تا زندگی اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ ایک مسجد میں رہتے تھے اور اسی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ مسجد صالح کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت نوح کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا۔ جب عبادت سے فرصت پاتے تجارت کرتے تھے۔ وعظ کے شوقین تھے اور اکثر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صالح 16 سال کی عمر میں مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے پوری صحیح کی کہ جملہ کفار و امن اسلام سے وابستہ ہو کر ملک العلام حضرت ذوالجلال کی عبادت گزاری کا شرف حاصل کریں، لیکن انہیں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی اور چند افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان سے بہرہ ور نہ ہو سکا۔ جب اتنی زیادہ تبلیغ کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو انہوں نے قوم سمود سے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں،
اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اپنی تبلیغ پر مصر ہیں تو روز عید ہماری عیدگاہ میں آئیے اور ہمیں اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے۔ حضرت صالح نے دریافت کیا، تمہارے مطمئن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم کس طرح مطمئن ہو سکو گے؟ انہوں نے کہا، ہم معجزہ چاہتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ تم ہمیں تنہا معجزہ دکھا دو، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آ جاؤ اور تمام اعیان و اشراف کے سامنے بات چیت کرو۔ حضرت صالح نے منظور کیا اور عید کا دن آیا تو سب جمع ہو گئے۔ حضرت صالح بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر بروایت طبری حضرت صالح کی طرف ان کا سردار جندہ بن عمر بن حواس متوجہ ہو کر بولا، اے صالح، تم ہم میں پلے بڑے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ سنو، جب تم بچے تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے ابھی بچپنا ہے، جب بڑے ہوگے اور عقل پختہ ہوگی تو ہمارے ساتھ ہو کر بت پرستی کرو گے، لیکن اب جب کہ بڑے ہو گئے ہو تو ہماری توقع کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ حضرت صالح نے کہا، میں الٹی سیدھی نہیں بلکہ سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ اس خدا کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم بت پرستی چھوڑ دو، یہ گمراہی ہے۔ یہ سن کر جندہ بن عمر نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا، اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کعبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گھابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچے دے، اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے۔ اگر تم ہماری شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح نے فرمایا، اچھا، اچھی طرح وعدہ کرو، اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں تولید ناکہ کی درخواست کی اور کہا، میرے پالنے والے، ان لوگوں کا مطالبہ تو سن رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ خراج ناکہ کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہیں، لہٰذا گزارش ہے کہ پہاڑ کے بطن سے ناکہ کی تولید کا حکم فرما دے۔ صالح کی دعا اور درخواست کے الفاظ ابھی تمام نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس طرح کی آواز پوری شدت کے ساتھ برآمد ہوئی جس طرح درد زہ کے وقت عورت چیختی ہے۔ اس کے ماہن بعد پتھر شکافتہ ہوا اور اونٹنی کا سر باہر نکل آیا۔ ابھی سر اور منہ باہر ہی تھا کہ اس اونٹنی نے آواز لگائی اور سارا جسم باہر نکل آیا۔ یہ اونٹنی بطن کو سے نکلنے کے فوراً بعد گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعہ کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس کے بطن میں جو 10 ماہ کا بچہ ہے اسے بھی پیدا کرنا ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا، وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ پھر دونوں اپنی اپنی غذا حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جندہ بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ سالبی کے بیان کے مطابق اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن کچھ نے مزاحمت کی اور کہا، اے قوم سمود، ہم عابد اصنام ہیں اور تمہاری قوم کے نمائندے ہیں۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کی اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جندہ بن عمر کا چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ ایمان لانے پر آمادہ تھا، لیکن اس کو بھی اسی گمراہ گروہ نے روک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 6 جو ایمان لائے تھے ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا تھا۔ ناقہ صالح کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس کے پاؤں 150 گز اونچے تھے۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے، اور جب وہ کنویں پر پانی پینے کے لیے آتا تو سارا پانی پی جاتا، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمام انسان و حیوان پانی پئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ بروایت 30 سال اور بروایت 400 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے
یہ ناکا جب اس کنویں پر آتا تو ایک روایت کی بنا پر جو 20 قامت انسانی گہرا تھا اور ایک روایت کی بنا پر عقلن کی طرح گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ ناکا سارے کا سارا پانی پی لیتا۔ پھر وہ جتنا پانی پیتا تھا اتنا ہی دودھ دیا کرتا تھا، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس علاقہ میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غم بن مخلدہ تھا اور جس کی کنیت غم تھی۔ یہ عورت بنی عبید بن محل سے تعلق رکھتی تھی اور زوجہ زواب بن عمر تھی۔ یہ خود بوڑھی تھی لیکن اس کی کئی لڑکیاں تھیں جو حسن و جمال میں مشہور تھیں۔ اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق بن المہیان بن مہر تھا۔ یہ سہیلی اپنے خالہ کے بیٹے سے بیاہی تھی۔ اس کا شوہر مسلمان تھا اور اپنی بیوی کا سارا مال 9 مسلموں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ جب صدوق کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس سے کہا، تو ہمارا مال مسلمانوں پر خرچ نہ کر۔ اس نے کہا، میں باقاعدہ مسلمان ہوں اور برابر مال خرچ کروں گا، میں تجھ سے کہتا ہوں تو بھی مسلمان ہو جا۔ اس نے انکار کیا اور بالآخر سب بچوں کو اپنے قبیلہ کے لوگوں میں چھپا آئی۔ جب اس کے شوہر نے بہت زور دیا اور اپنے بچے مانگے تو اس نے کہا، جب تک میں اپنے بنی اعمام سے ثالثی نہ کرا لوں کبھی نہ دوں گی۔ شوہر نے کہا، بہتر ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ پھر اس عورت صدوق کو معلوم ہوا کہ بنی اعام یعنی میرے چچا زاد بھائی سبھی مسلمان ہو چکے ہیں تو اس نے محاکمہ سے انکار کر دیا۔ لیکن جب اس کے بنی اعمام نے خود اس سے کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ اس کے بچوں کو دے دو ورنہ انجام بھگتو گی، تو اس نے مجبوراً اپنے بچے شوہر کے حوالے کر دیے۔ پھر ان دونوں عورتوں غنیزہ اور صدوق میں قتل ناقہ صالح پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران میں حضرت صالح نے اپنی قوم کو باخبر کیا، اسی مہینہ میں جس میں ہم خبر کر رہے ہیں ایک شخص پیدا ہوگا جو ناقہ کو قتل کرے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہوئے کیونکہ صالح نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دے دیا تھا۔ ان کو ایک تو یہ پریشانی تھی کہ جب ناقہ صالح قتل کر دیا جائے گا تو ہمارے فائدے جو اس سے ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ عذاب نازل ہوگا۔ پھر ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس مہینہ میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ ناکا قتل نہ ہو سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 9 بچے قتل کیے، لیکن جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ سالف اور ماں قدیرہ فیصلہ سے باغی ہو کر کہنے لگے، ہمارے کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی، ہم تو اپنے بچے کو قتل نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے بچا لیا۔ آرائش سے سالبی میں ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوا تھا سالف کے نطفہ سے نہ تھا بلکہ زنا زادہ تھا اور ایک شخص صفوان نامی سے پیدا ہوا تھا۔ غرض کے سالف اور قدیرہ نے اس بچے کا نام قدار رکھا اور اس کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ بروایت طبری جب اس کی عمر 20 سال ہوئی تو وہ تیر اندازی میں بہت باکمال ہو گیا۔ اس کے دل میں عقل ناکا کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اس خیال کو پروان چڑھانے سے پہلے ان لوگوں کو ہم نوا بنا لیا جو عقل ناکا سے بچاؤ کے لیے قوم کے فیصلہ کے مطابق اپنی 9 اولادیں قتل کرا چکے تھے۔ پھر دیگر لوگوں کو ہم نوا بنانے کی صحیح کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کے بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے پیدا ہو گیا جس کا نام بروایت مجلسی ملکہ تھا۔ قدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں قتل ناکا کے جذبات پرورش پا ہی رہے تھے کہ اب اسے ایک مضبوط ہم نوا مل گیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب کامیابی اور آسانی سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ غنیزہ نے کتام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا، تم لوگ ہمارا ضروری کام کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہے؟ اس نے کہا، ناقہ صالح کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس نے کہا، آج رات کو جب قدار اور مستے تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم ناقہ صالح کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا، بہتر ہے۔ جب بروایت عجاب القصص رات آئی تو ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مستے آئے تو انہوں نے کہا، ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج ناقہ صالح کے پانی پینے کا دن ہے، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا، کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر وہ بولے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ نزول عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ صالح کو قتل کر ڈالیں۔ تب انہوں نے 7 آدمی تیار کیے
ادھر کردار کے تیار کیے وہ 9 آدمی جن کے لڑکے قتل کیے جا چکے تھے، وہ خود حضرت صالح کو قتل کرنے کا عزم کر کے اس پر عمل کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ تبری میں ہے کہ یہ 9 کے 9 حضرت صالح کو قتل کرنے کا پروگرام بنا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے اور ایک پہاڑی کی کھو میں ٹھہر گئے تھے۔ جب ان لوگوں کی داستان آبادی میں پہنچی تو عوام میں حضرت صالح کے خلاف غلط جذبات بھڑک گئے اور ان کی بڑی تعداد حضرت صالح کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، آپ کی وجہ سے ہم نے بچے ذبح کیے، آپ نے انہیں مروا دیا۔ اے صالح سنو، اب ہم ناکا کو نہیں جانتے، ہم تو اسے قتل ہی کر کے دم لیں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا، قتل کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قدار اور مستے نے فضائے ملک کو سازگار پا کر ناکا کو تاک لیا اور وہ اس راہ میں جا کر چھپ گئے جس طرف سے ناکا صالح پانی پینے کے لیے جاتا تھا۔ جب وہ ادھر سے گزرا تو ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن ناکا کے رد عمل کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ جب وہ پانی پینے مشغول ہوا تو اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت صالح کی اونٹنی قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ حضرت صالح کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح کو دیکھا تو آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 بار ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح نے فرمایا، اے قوم نابکار، ناکا کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔